الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معزز خواتین اسلام، جس طرح سے میں پڑھاؤں، مرد حضرات جو یہاں سٹیج پر موجود ہیں وہ بلند آواز سے پڑھیں اور خواتین پست آواز میں پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے، اور آپ کی دینی بیداری دیکھ کر بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین یہاں سنی دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع میں حاضر آ گئی ہیں۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور اپنے گھر میں بھی وہ ایسا ماحول بنانے کی توفیق دے جہاں مسلسل ذکر رسول ہو، ذکر الہی ہو، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو، قرآن کریم کی تعلیمات ہوں، قرآن کریم کی تلاوت ہو، نیکیاں ہوں، گناہوں سے پرہیز ہو، بے حیائی اور فحاشی سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دور میں جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں ان تمام فتنوں سے خود بچنے اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی اللہ ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا زہید مصباحی صاحب قبلہ سے آپ نے ایک مفصل خطاب سماعت فرمایا، اور اس کے بعد ہمیں حضور محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ رضوی سے اپنے سوالات کے جوابات بھی حاصل کرنے ہیں۔ تو اس میں جو درمیانی وقت ہے یہ محفل نعت کا وقت ہو جائے، اور مدینے کی حاضری اس طریقے سے حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، تو میں اس کی کوشش کرتا ہوں۔ قصیدہ بردہ شریف جیسا کہ عادت ہے اس مطابق پہلے پڑھوں، اس کے بعد دیگر نعتیں بھی پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ احمد مختار شاہ ہر دو عالم جن و انس، احمد مختار شاہ ہر دو عالم جن و انس، سرور ہر دو جماعت سید عرب و عجم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نبينا الآمر الناهي
فلا أحد نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي عامر و ناہی پیمبر صدق میں بے مثل ہے عامر و ناہی پیمبر صدق میں بے مثل ہے صدق میں بے مثل در فرمودن لاؤ نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وہ حبیب رب ہے ان سے ہے شفاعت کی امید وہ حبیب رب ہے ان سے ہے شفاعت کی امید حال مستقبل کے ہر ایک خوف میں ان کا کرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم کیسے ممکن ہے کہ دنیا ان کو مائل کر سکے کیسے ممکن ہے کہ دنیا ان کو مائل کر سکے جن کے صدقے میں ہوئی موجود دنیا از عدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم اپنی خلقت اور اپنے خلق میں سب سے بلند اپنی خلقت اور اپنے خلق میں سب سے بلند انبیاء بھی دور ہیں در منصب علم و کرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه
ناطق بفمی، ان کے فضل پاک کا ممکن نہیں کہ ہو بیان، ان کے فضل پاک کا ممکن نہیں کہ ہو بیان، فکر انسان سے کہاں ممکن کرے مدحت رقم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مصطفیٰ کے صدقے میں پوری ہو ساری حاجتیں، مصطفیٰ کے صدقے میں پوری ہو ساری حاجتیں، بخش دے سارے گناہ اے واسع فضل و کرم، مثل بوسیری نوازش ہو قمر کے حال پر، مثل بوسیری نوازش ہو قمر کے حال پر، الکرم یا صاحب فضل و عنایت الکرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم خواتین اسلام، آپ کا شوق نعت اور ذوق نعت یہ بہت ویل نون ہے، مشہور ہے، اور اس سے ایک انقلاب بھی یقیناً پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ آج کل کے پرفتن دور میں جہاں گانوں، غزلوں اور میوزک کی بھرمار ہے، اس میں آپ کا نعتوں کی طرف راغب ہونا اور اس کے ذریعے سے قرآن کریم کی تلاوت کی طرف راغب ہونا، پھر اپنے بچوں کو گود میں کھلاتے ہوئے نعت مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کی باتیں کرنا، یہ بہت جی کچھ فرما رہے جی نہیں، اچھا جی کوئی بات نہیں، آپ تشریف رکھیں اطمینان سے، یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ تھوڑا سا اشارہ کیا تو دوڑے چلے آئے، ماشاءاللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہے کہ آپ ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں اور آگے بڑھنے کی خبر رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ نعتیں یہاں صرف آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں سنائی جاتی، بلکہ ایک ذوق بیدار کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے، اور یہ ہوا بھی ہے۔ جھولا جھلاتے وقت، بچوں کو کھانا کھلاتے وقت، دودھ پلاتے وقت، جہاں درود السلام ہوگا، نعت شریف ہوگی، تو ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے، ایک کلچر کریٹ ہوتا ہے، اور اس کا اثر بچوں کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ میں کل نہیں، اس سے ایک دن پہلے بمبئی سے، بھیونڈی سے آگے ایک گاؤں ہے، جوار نام ہے اس کا، پال گھر ڈسٹرکٹ میں، وہاں ایک اصل میں ہمارا ایک اسکول ہے وہاں، SDI کا، ہیرا انگلش اسکول وہاں بھی ہے، تو SDI کی جو ٹیم امید ہے، تو اس کے ساتھیوں کو میں ساتھ میں لے کے اس اسکول کے پینل انسپیکشن کے لیے گیا تھا کہ دیکھیں کہ اسکول میں کیا سٹینڈرڈ چل رہا ہے، پڑھائی کیسی ہوتی ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ ایگزام بھی بہت ضروری ہے۔ تو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی ہمارے امتحانات اتنے کیوں لیتی ہے، یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں،
کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی تنگی آ جاتی ہے، کبھی کوئی روٹھ جاتا ہے، کسی کو منانا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی ساس کو مشکل ہوتی ہے، کبھی بہو کو مشکل ہوتی ہے، کبھی شوہر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی بیٹا ہی ناراض ہو جاتا ہے. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کو میں یوں ریلیٹ کروں کہ یہ سب ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں، اور پھر ہمارے لیے بہتری کے لیے یہ سب ہوتا ہے. آپ اسکول میں بچوں کو داخل کریں، اگر اس اسکول میں امتحان نہ ہو، ایگزام نہ ہو، تو آپ اسکول میں اس کو نہیں رکھیں گے. وہ کہیں گے کیسا اسکول ہے، یہاں تو ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوتی، یہاں تو ایگزام ہی نہیں لیا جاتا. تو آپ اور ہم خود اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹ کرے، کوئی ایگزام لے، اور جتنا ٹف ایگزام ہوتا ہے اس میں سے جو نکلتا ہے اتنی اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں ایس ایس سی پاس ہونے والے کی عزت ہوتی ہے، مگر 12th پاس ہونے والے کی اس سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایگزام اس سے ٹف ہوتا ہے. پھر اس کے بعد نیٹ پاس ہونے والے کی اس سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس سے ٹف ہوتا ہے. پھر ایم بی بی ایس پاس ہونے والے کی اس سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. ایم ڈی کرنے والے کی اس سے زیادہ عزت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایگزام. اسی طرح روحانیت میں بھی درجے ہوتے ہیں کہ جو جتنی مشکلات سے گزر کر تقویٰ پرہیزگاری کی راہوں سے گزرتا ہے اور ان مشکلوں سے آزمائشوں سے گزر کر کھرا اترنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اپنے فضل سے اسے آگے بڑھا جاتا ہے. گریس مارکس ہم لوگ ایز اے ٹیچر بھی دیتے ہیں کہ کہیں اگر آدھے مارک کے لیے فیل ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں جانے دو، دے دو، آدھے کا راؤنڈ آف کر دو، 1 کر دو. قدرت بھی ایسا ہی ہم کو موقع دیتی رہتی ہے کہ چلو کہیں تو نے تھوڑا کر لیا نا میرے بندے، اب میری رحمت سے میں تجھ کو اور نواز دوں گا. تو بندہ جب اپنے رب کی طرف 1 قدم بڑھاتا ہے تو رحمت 10 قدم اس سے قریب ہو جایا کرتی ہے. مگر وہ 1 قدم ہم ہی کو بڑھانا ہے. اگر وہ انیشیٹو ہم نے نہیں لیا تو پھر ہم ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ پھر وہ رحمت دوڑی چلی آئے گی. وہ 1 قدم ہمیں اٹھانا ہوگا. بندہ 1 بالش بڑھے گا تو رحمت 1 ہاتھ قریب ہو جائے گی. بندہ چل کے آئے گا تو رحمت دوڑ کے قریب آ جائے گی. تو ہمیں انیشیٹو لینا ہے ہمیں. تو یہ جو ہم اجتماع منعقد کرتے ہیں وہ ایک انیشیٹو ہے، ایک طریقہ کہ ہم نے ایک سٹیپ لیا کہ مولا ہم 1 قدم چل کے یہاں آ گئے. اب تیرا وعدہ ہے انک لا تخلف المیعاد. 5 وقت میں اذان کے بعد کی دعا میں ہم یہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو پھر ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے اور بڑھنا چاہیے. تو میری بہنوں اور ماؤں، آپ یاد رکھو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وہ یقیناً ہمیں عطا فرمائے گا. جب اس نے وعدہ فرمایا ہے تو ضرور عطا فرمائے گا. ہمیں استقامت کے ساتھ اس راہ پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں جو راستے میں کچھ تکلیفیں تھوڑی بہت آتی رہتی ہیں اسے اپنا ٹیسٹ سمجھنا چاہیے. کبھی وہ یونٹ ٹیسٹ ہوگا، کبھی وہ فرسٹ سیمسٹر ایگزام ہوگا، کبھی وہ فائنل ایگزام ہوگا، کبھی وہ انٹرنیشنل ایگزام ہوگا، کبھی وہ اسکول میں بھی جو بورڈز ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بورڈ والا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر سی بی ایس ای والا ہے تو کہیں گے اس کا تو سٹینڈرڈ بہت اچھا ہوگا کیونکہ اس کا سلیبس بڑا ٹف ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آئی سی ایس ای والا ہوگا، انٹرنیشنل بورڈ والا ہوگا، آئی بی والا ہوگا. تو وہاں سے جو پاس ہوگا اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ اس کا پھر جو ڈگری ہوتی ہے وہ پورے عالم میں چلتی ہے، پورے ورلڈ میں چلتی ہے، کیونکہ آئی بی سے پاس کیا، انٹرنیشنل بورڈ سے پاس کیا. تو اسی طرح روحانیت میں بھی یہ درجے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی ایکسل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں پر بس بیٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں. روز کہیں 2 رکعت اور زیادہ پڑھ سکیں تو کریں. دعاؤں کے لیے لوگ کہتے ہیں تو لوگ اپنے علماء بھی دعا کرتے ہیں، ہمارے بزرگان دین بھی دعا کرتے ہیں، مشائخ بھی دعا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ہمیں اپنی خود کی کتنی فکر ہے؟ دوسروں سے ہم فکر اپنی کرواتے ہیں، حضرت دعا کر دیجئے، جناب دعا کر دیجئے، یہ کر دیجئے. ٹھیک ہے وہ تو کریں گے، لیکن جناب میں اپنے لیے خود کے لیے کب دعا کرتا ہوں؟ وہ نہیں ٹائم ہے ہمارے پاس. نماز پڑھا کے بھاگا. اب یہ دعا کس کے لیے ہے؟ خود ہی کے لیے ہے نا. تو ذرا 10 منٹ بیٹھ کے کر تو لے، اپنے لیے نہیں کرتا. سب سے بہترین وقت دعا کا کون سا؟ قبولیت کا تہجد کا وقت، جب روزانہ تجلی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا. جو شب برات میں مغرب سے چلتی ہے وہ صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے، روزانہ ڈیلی ہوتا ہے. مگر ہم سے بستر چھوٹتا کیا؟ اب جب خود کے لیے، لیکن کام پہ جانا ہو تو چھوٹتا نا. اگر ڈیوٹی پر جانا ہو تو بستر چھوٹتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں تھوڑا 2 رکعت پیش کرنا ہو تو ہمارا بستر نہیں چھوٹتا. تو یہاں صرف انٹرٹینمنٹ نہیں کرنا ہے ہم کو کہ 10 نعتیں زیادہ سنا کے میں چلا جاؤں.
بلکہ اس کے ذریعے سے کچھ جذبہ پیدا کرنے کی جو کوشش ہے اس میں اللہ برکت عطا فرمائے. تو چلیے مدینے چلتے ہیں، کچھ پرانی کچھ نئی. جی میں بتاؤں گا انشاءاللہ کیا مدینہ ہے، ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، خلد کا راستہ مدینہ ہے، خلد کا راستہ مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، خلد کا راستہ مدینہ ہے. بولو نا خلد کا راستہ مدینہ ہے. سکون ہی سکون مدینے میں، سکون ہی سکون مدینے میں. بولو نا سکون ہی سکون مدینے میں. ایسا راحت فضا مدینہ ہے، ایسا راحت فضا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، خلد کا راستہ. تاجور ہو کہ ہو گدا کوئی، تاجور ہو کہ ہو گدا کوئی، تاجور ہو کہ ہو گدا کوئی. سب کا حاجت روا مدینہ ہے، سب کا حاجت روا مدینہ ہے. آئے بیمار اور شفا پائے، آئے بیمار جھوم کے بولو، آئے بیمار اور شفا پائے. ایسا دارو شفا مدینہ ہے، ایسا دارو شفا مدینہ ہے. اس میں جنت کی پیاری کیاری ہے، اس میں جنت کی پیاری کیاری ہے. ہاں اس میں جنت کی پیاری کیاری ہے. خلد کا آئینہ مدینہ ہے، خلد کا آئینہ مدینہ ہے. خالی دامن
مرادوں سے بھر لو خالی دامن مرادوں سے بھر لو خالی دامن مرادوں سے بھر لو نعمتیں بانٹتا مدینہ ہے نعمتیں بانٹتا مدینہ ہے اس کی گلیوں میں ہے مہک ان کی اس کی گلیوں میں ہے مہک ان کی اس کی گلیوں میں ہے مہک ان کی خوشبوئے مصطفیٰ مدینہ ہے خوشبوئے مصطفیٰ مدینہ ہے خوشبوئے مصطفیٰ نہ ہے اس میں خوشبو ہے زلف احمد کی اس میں خوشبو ہے زلف احمد کی مشک و عنبر نما مدینہ ہے مشک و عنبر نما مدینہ ہے انبیاء بھی ادب کریں جس کا انبیاء بھی ادب کریں جس کا جائے امن و وفا مدینہ ہے جائے امن و وفا مدینہ ہے مجرموں کی سیاہ کاروں کی مجرموں کی سیاہ کاروں کی سب کی جائے پناہ مدینہ ہے سب کی جائے پناہ مدینہ ہے یہ طابہ بھی اور طیبہ بھی یہ طابہ بھی اور طیبہ بھی کس قدر جان فضا مدینہ ہے کس قدر جان فضا مدینہ ہے تجھ کو رضوان مل گیا سب کچھ تجھ کو رضوان مل گیا سب کچھ ہاں تجھ کو رضوان مل گیا سب کچھ جب سے تجھ کو ملا مدینہ ہے جب سے تجھ کو ملا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے خلد کا راستہ مدینہ ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلبل باغ مدینہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عمرے پر جب میں گیا تھا مدینہ منورہ کی حاضری ہوئی تو آج کل جو سسٹم ہے اس کے حساب سے آپ کو بیریکیڈز کو پار کرتے ہوئے حاضری کے لیے کافی لمبا راستہ پار کر کے پھر جانا پڑتا ہے
اور پھر زیادہ دیر کھڑے بھی رہنے کا موقع نہیں ملتا، وہ جلدی سے نکال دیتے ہیں، تو دل بہت مچل رہا تھا کہ نعتیں سنانے کا موقع وہاں حضوری میں نہیں ملتا، حاضری میں. تو میں چلتے چلتے اپنے آپ سے ہی ایسے بڑبڑاتا ہوا جا رہا ہوں، اور حضور کی بارگاہ میں بس گنبد خضرا کے سامنے سے گزر رہا تھا. یا رسول اللہ، میرے آقا، پوری دنیا میں جہاں جہاں جاتے ہیں تو 3 گھنٹے محفلیں کرتے رہتے ہیں، آپ کے یہاں 3 منٹ بھی مشکل سے ملتے رہی. اور خیر آپ تو جہاں سے بھی ہو سن ہی لیتے ہیں، لیکن ایک آرزو ہے کہ تمنا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کچھ، جیسے پہلے ہم پڑھتے تھے الحمدللہ، لیکن اب وہ سسٹم بدل گیا ہے، تو کچھ کرم ہو جائے. تو میں حاضری کے لیے پہنچا، اور کیا بتاؤں، حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ کلام میری زبان پر آ گیا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور میں نے پڑھنا شروع کیا، اور آپ بلیو کریں میں ذرا بھی ایگزیگریشن نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ آرائی بالکل نہیں کر رہا ہوں. میں نے یہ پورا کلام کھڑے ہو کے پڑھا، وہ سب کو نکالتے رہے، مجھے ٹچ نہیں کیا. یہ خود میرے ساتھ ہوا ہے. اور ابھی ریسنٹلی سپٹمبر میں جب میں گیا تھا، اس وقت کی بات میں آپ کو سپٹمبر 2003 کی بات بتا رہا ہوں. ایسے اگر کرم کی باتیں لکھی جائے تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ جو ریسنٹ بات ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. تو وہ پورا کلام میں نے کھڑا ہو کے پڑھا، اور جیسے ہی میں نے مقطع پڑھا تب اس نے آئی اللہ حاجی مجھے ہاتھ لگایا. میں نے کہا دیکھو موقع عنایت فرما دیا سرکار، جس کو کھڑا کر دے نا تو پھر کرم ہی کرم ہو جاتا ہے. اور پھر اس وقت یہ ہوا کہ ایک صاحب، اچھا جب میں جا رہا تھا حاضری کو، تو ہر حاضری میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی نعت سرکار عطا فرما دیتے ہیں. اس وقت کچھ ذہن میں ہی نہیں آ رہا تھا، اور قریب آ رہے تھے دن واپس جانے کے. تو کہیں سے اس نعت کا یہ جو مطلع ہے نا، وہ کوئی سنتا ہوا جا رہا تھا، تو میرے کانوں میں وہ آیا، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. میں نے سرکار سے عرض کیا کہ حضور کچھ مجھے بھی عطا ہو جائے اس پر. وہ اس وقت کچھ ذہن میں نہیں تھا، خالی ذہن تھا بالکل. اور میں اندر جانے لگا، میں ایک صاحب میرے ساتھ چل رہے تھے، تو انہوں نے کچھ پیسے نکالے اپنی جیب سے، اور میرے ساتھ ایک دوسرے صاحب چل رہے تھے، ان کو دیے. ان صاحب نے، پتہ نہیں وہ کون تھے، ان صاحب نے کچھ عجیب سی نظروں سے ان کو دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے کیوں پیسے دے رہے ہیں، یوں اس طرح سے. اور وہ پیسے انہوں نے اپنے ہاتھ سے لے کے کسی ایک دوسرے شخص کو، جو وہ صفائی وغیرہ کرتے، ان کو دے دیے اٹھا کے. مجھے ایک بزرگ نے مدینہ منورہ میں بتایا تھا کہ ہاں مرزا صاحب جو تھے نا، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، تو انہوں نے ایک واقعہ مجھے بتایا تھا، اور وہ میرے ذہن میں آج تک ہے. قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں انہوں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ حضور میں ایک عرب شیخ کے گھر پر محفل میں گیا تھا. آج بھی وہ محفلیں ہوتی ہیں، تو وہ شیوخ جو ہیں اپنے تمام مہمانوں کی کچھ نہ کچھ خدمت کرتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، بچا ہوا کھانا لے جانے کے لیے تھیلی بھی دیتے ہیں، اس میں بھر کے آپ لے جائیے. اور پھر وہ دروازے پہ شیخ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے جو بھی نکلتا ہے وہ یوں دیتے ہیں، بس آپ لیجئے اور چلیے. تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ مجھے دینے لگے، تو میں نے ان سے یہ کہا، مطلب اس عرب شیخ سے یہ کہا، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ انا معافی مسکین بابا، میں مسکین نہیں ہوں، مجھے مت دیجیے آپ. تو میں نے ان کو پولائٹلی منع کر دیا، اور میں واپس آ گیا. میں نے ٹھیک کیا. تو قطب مدینہ جلال میں آ گئے، مرزا صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کہا حضور کیا غلطی، میں تو مسکین نہیں ہوں، اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے. فرمایا مدینے کے فقیروں میں تمہارا نام لکھا جا رہا تھا اور تم نے منع کر دیا. تو وہ بات میرے ذہن میں تھی کہ پھر انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا یاد رکھنا، مدینہ منورہ میں کوئی بھی کبھی کچھ دے دینا تو لے لینا، اس کو منع نہیں کرنا. میں یہاں خواتین کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کے سامنے یہ باتیں کریں اور ان کے دل میں مدینے کی محبت بھریں. انشاءاللہ جب مدینے سے محبت ہوگی تو آقا سے بھی محبت ہوگی، اور پھر اس محبت کے ذریعے ایمان کی چاشنی ملے گی انشاءاللہ. وہ بات میرے ذہن میں تھی. میں نے ان کو دیکھا عجیب سی نظروں سے کہ یہ آدمی کوئی اس کو دے رہا ہے، وہ بھی بالکل مواجہ شریف کے سامنے، اور یہ مطلب اس کے چہرے کا رنگ ہی الگ تھا. چلو یوں سمجھ کے دیا ہوتا کہ مجھے لے لیا، میں کسی اور کو دے رہا ہوں، وہ الگ بات، لیکن اس نے کچھ عجیب سی نظروں سے اس کو دیکھا، اور
وہ دینے لگے. میں نے کہا کاش مجھے کوئی دیتا نا ادھر تو کتنا اچھا ہوتا. تو میں حاضری کے لیے کھڑا ہوا, یہ نعت پڑھی میں نے, میرے ساتھ پیچھے کوئی صاحب وہ نعت سنتے ہوئے تھے, کھڑے تھے, تو انہوں نے مجھ کو آ کر سلام کیا اور کہا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا ہوگا لیکن میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ سب تک کی توجہ چاہتا ہوں. تو میں نے ایسے, میرے ذہن میں یہ آیا کہ کوئی مجھے دے گا تو کتنا اچھا ہوگا. تو وہ آئے میرے پاس اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ کو میں نے کئی جگہ پر سنا ہے, پروگرامز میں شرکت کی ہے, دیکھا ہے. انگلینڈ سے تھے, میرے ساتھ چلتے چلتے بات کرتے کرتے گنبد خضرا کے سامنے سے ادھر مسجد غمامہ کی طرف بڑھے اور پھر پوچھا کہاں ٹھہرے ہیں آپ, تو میں نے اپنے ہوٹل کا پتہ بتایا. تو انہوں نے کہا ارے یار میں تو ذرا دوسری طرف ہوں. پھر اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور کہا کہ اب میں آپ کو کھانا کھلانے ہوٹل لے جاؤں گا تو آپ کا وقت ضائع ہوگا, تو یہ آپ نذرانہ رکھ لیجیے. سبحان اللہ. تو میں نے کہا دیکھیے ابھی میں نے سوچا ہی تھا کہ کچھ عطا ہو جائے, اور مقصد یہ نہیں تھا کہ پیسے مل جائیں, لیکن اس در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. تو چونکہ وہاں وہ واقعہ ہوا تھا نا, تو اس وقت میرے ذہن میں ایسا آیا تھا کہ اس کو دیا, اس نے اس کی قدر پتہ نہیں کیسے کی, مجھے مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا, اور سرکار نے عطا فرما دیا. تو یہ ہے راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی. اللہ تعالی ہمیں محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے, اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس حاضری تک کچھ اشعار نہیں بنے, لیکن پھر جب میں یہاں آیا اور واپسی میں جب انگلینڈ میں جاتے ہوئے فلائٹ میں بیٹھا, پھر فٹافٹ وہ اشعار ذہن و دماغ میں آنے لگے, اور پھر اس کے بعد یہ نعت مکمل ہوئی, تو جو ابھی میں نے آپ کو سنائی, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرمائے, اور ہماری جو خواتین اسلام یہاں مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں, سب کو یہ چاشنی عطا ہو کہ محبت رسول کی جو چاشنی ہے, نعت مصطفیٰ کی چاشنی ہے, اس کے ذریعے گھروں میں, دلوں میں, خاندانوں میں, آپس میں, محبتوں میں, رشتوں میں مٹھاس پیدا ہو, جس کی بنیاد محبت رسول ہو. تو پھر انشاءاللہ ہمارا گھر بہتر سے بہتر ماحول بنے گا انشاءاللہ تعالی.